السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آخری عشرہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ماہ رمضان کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ ہمارے لیے حد درجہ یہ لمحات قیمتی ہیں۔ جس قدر یہ ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کاروبار کا موسم ہو اور اس کے دن گنے ہوئے ہوں تو ایک تاجر بڑی محنت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اس میں لگاتا ہے تاکہ اس کا منافع زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اور جب اس کے دن کم ہوتے جاتے ہیں، جس طرح اس کے دن کم ہوتے جاتے ہیں، اس کی محنت اور مستعدی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہی جذبہ ہمارا اور آپ کا خیر کے کاموں میں، اجر و ثواب کے کاموں میں، نیکیوں کے حصول میں نہیں ہونا چاہیے؟ بلا شبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ محنت کرتے تھے، لیکن جتنی محنت عبادت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنا کبھی نہیں کرتے تھے۔ کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ اتنی محنت کرتے تھے اس عشرے میں جتنا کبھی نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ آپ دیکھیے، آپ بیویوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، بیویوں سے دور ہو جایا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی عبادت کرتی رہیں، فارغ ہو کر کے ہم اپنی عبادت کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت سب کے سب میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں کو جاگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، بیویوں کو جگاتے تھے، اٹھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرد نہ اٹھے تو بیوی کو چاہیے کہ اسے پانی کی چھینٹیں مار کر کے جگا دے، بیوی نہ اٹھے تو مرد کو چاہیے کہ بیوی کے اوپر پانی کی چھینٹیں مار کر کے اسے جگا دے۔ یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اگر یہ لمحات چلے گئے، گزر گئے میرے بھائیوں، تو ہمارے پاس سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ باقی نہ بچے گا۔ اس لیے قدر کی راتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک شب جا چکی ہے، مزید 4 شب ہمارے ساتھ، ہمارے لیے مزید موجود ہے، یہ طاق راتوں کے اعتبار سے۔ ورنہ مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ صرف طاق راتوں کا اہتمام نہ کرے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ آخری عشرے کا مکمل طور پر اہتمام کرے، وطر کا بھی اہتمام کرے، شفع کا بھی اہتمام کرے۔ کوشش یہ کرے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ وہ آخری عشرہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کر کے گزارے، تاکہ اب اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کہیں فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، کہیں آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی وطر یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے بھائیو، طاق راتوں میں تلاش کرو، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے اور زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان پورے عشرے میں اسے تلاش کرے۔ آپ سوچیں گے جب وطر کی بات آ گئی ہے تو پھر جفت راتیں جاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، روایتوں سے، صحیح بخاری وغیرہ ہی کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول نے اس مسئلے کو اور زیادہ واضح طور پر بتایا ہے، سمجھایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قدر کی راتیں طاق کے علاوہ جفت میں بھی ہو سکتی ہیں، 22ویں بھی ہو سکتی ہے، 24ویں میں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 26ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 28ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 30ویں بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی امکان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اگر نہ کر سکیں تو ٹھیک ہے، کم از کم طاق راتوں کا اہتمام تو ضرور کریں۔ اور بعض صحیح روایتوں سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں قسم کھا کر کے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ قدر کی رات 27ویں شب ہے۔ تو 27ویں شب یہ صرف اور صرف طے اور یقینی نہیں ہے، لیکن زیادہ امکان ہے، زیادہ امکان ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بقیہ ساری راتوں میں عبادت کرے، 27ویں شب کو بھی عبادت کرے، صرف 27ویں ہی پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ تنافس کرے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بڑھو، آگے بڑھو، سبقت کرو، سارعوا، تیزی سے آگے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ڈھونڈو، جنت کی جستجو کرو، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہم نیچے نہ رکیں، ہم اقل پر، کم سے کم پر اکتفا نہ کریں، یہ ہماری اچھی سوچ نہیں ہوگی، یہ ہماری خام خیالی ہوگی، اور ہم بہت ہی معمولی پر اکتفا کرنے والے ہو جائیں گے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی چند علامتیں ہیں۔ دراصل یہ حلقہ چند علامتیں بتانے کے لیے ہی ہیں، اور آپ کے سامنے چند علامتوں کا سرسری طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر کی علامتوں کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان میں سے بہت ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں، ناقابل اعتبار بھی ہیں، لیکن کچھ حدیثیں صحیح ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی علامتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ علامتیں زیادہ تر جو ہیں وہ رات کے گزر جانے کے بعد کی ہیں، یعنی جب شب گزر جائے گی تو صبح وہ علامتیں ظاہر ہوں گی، یعنی علامتیں پہلے نہیں آئیں گی۔ علامتیں عام طور پر زیادہ تر جو حدیثوں میں مل رہی ہیں ہمیں، وہ عام طور پر رات کے گزرنے کے بعد آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے سرسری طور پر دیکھیں کہ شب قدر کی جو علامتیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے، قدر کی رات کی ایک علامت یہ ہے کہ جب قدر کی رات گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، اور صبح جب آفتاب طلوع ہوگا یعنی سورج نکلے گا، تو سورج کی کرنوں میں اتنی شدت نہیں ہوگی، اتنی تیزی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کرنوں میں تمازت کم ہوگی، تیزی کم ہوگی، روشنی کم ہوگی۔ یہ ایک علامت ہے جو صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے۔ جب یہ دھیرے دھیرے زیادہ بلند ہو جائے گا تب اس کی تیزی ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ یہ ایک نشانی ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور ایسے ہی ابو داؤد وغیرہ کے اندر، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ جب رات گزر جائے گی قدر کی، تو صبح سورج طلوع ہوگا تو اس کی کرنیں تیز نہیں ہوں گی، جب بلند ہو جائے گا تب اس کے اندر تیزی آئے گی۔ دوسری جو صحیح علامت صحیح حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو رات ہوگی وہ رات معتدل ہوگی، وہ رات نہ زیادہ گرم ہوگی اور نہ ہی وہ رات زیادہ سرد ہوگی، بلکہ معتدل رات ہوگی، متوسط رات ہوگی۔ اور یہ بھی علامت اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے اندر، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد کی بنیاد پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ دوسری علامت ہے۔ ایسے ہی شب قدر کی جو تیسری علامت ہے وہ علامت یہ ہے کہ شب قدر جب گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، تو سورج جو طلوع ہوگا، آفتاب جو نکلے گا، وہ اس کے اندر سرخی ہوگی۔ ایک تو تیزی کم ہوگی، دوسری چیز ساتھ ساتھ میں یہ ہوگی کہ اس کے اندر سرخی کا پہلو غالب ہوگا، یعنی سرخی مائل ہوگا، اس کے اندر لالی نظر آئے گی، ہمیں ایسا لگے گا کہ سرخی اس کے اندر جھلک رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے، اور روایت ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی قدر کی رات کی جو ایک اور مزید صحیح علامت ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اس شب میں، اس رات میں زمین پر جو فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب آپ سوچیے کہ کتنی کنکریاں ہوں گی زمین کے اوپر، ظاہر ہے کہ ان کی تعداد، ان کا شمار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن فرشتے جو اس رات اتریں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اتریں گے، اور روح علیہ السلام یعنی جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس رات اترتے ہیں قدر کی رات میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ فرشتے جو اترتے ہیں بڑی تعداد میں، ان کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ کی تعلیق میں، تحقیق میں اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیحہ میں بھی اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک مستند علامت ہے۔ ایک اور بھی مزید پانچویں اور آخری علامت جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر رات میں، ہم نے اس بات کو حدیثوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ہر شب آفتاب جو ہے، یعنی سورج جو ہے وہ، یعنی ہر دن سورج جو ہے وہ شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں نکلتا ہے۔ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے سوائے شب قدر کی صبح کے۔
مطلب یہ ہے اس کا کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ میرے بھائیوں شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ ہر دن کا معاملہ ہے۔ لیکن قدر کی رات جب آئے گی تو اس کا یہ امتیاز ہے، اس کی یہ علامت ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ شب قدر کی صبح میں میرے بھائیوں سورج جو ہے وہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان طلوع نہیں ہوگا۔ یہ بھی علامت مستند علامت ہے، پانچویں علامت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس علامت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور اس کے اندر بھی یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر کا ایک امتیازی مقام ہے، شب قدر کی ایک امتیازی شان ہے جو دیگر راتوں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا یہ امتیاز رکھا ہے، اس کی خصوصیات رکھی ہیں، اس کی علامتیں رکھی ہیں۔ ان علامتوں سے اس رات کا مقام مزید بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس رات کو جانے نہ دیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قدر کی رات یہ ہے، کون سی ہے، تو آپ بتائیے کہ میں کیا پڑھا کروں، میں اس میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر یہ بات سمجھائی، یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تبارک و تعالی، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا نوازش کرنے والا ہے، اور تجھے معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے، تو معاف کرنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ معافی کی راتیں ہیں، مغفرت کی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی راتیں ہیں، اس لیے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علامتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس مستند اور مسنون دعا کا اہتمام اور اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔